سائیں لوگ نے شعور کی آنکھ کھولی تو خود کو دولت میں کھیلتے پایا۔ اس کا باپ بڑا ہوشیار آدمی تھا، شاید اس نے وقت کی نزاکت کا احساس کر لیا تھا اور وہ حالات کے جدید تقاضوں کا شعور بھی رکھتا تھا۔ اسے علم تھا کہ اب اس ملک میں ڈاکوؤں کی جگہ سیاسی لیڈروں نے حاصل کر لی ہے، اور وہ اندھیر نگری چوپٹ راج کے مصداق اپنی پیشانیوں پر MPA، MNA، سینیٹر وغیرہ کی مہریں چپکا کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کا تصور روایتی ڈاکوؤں نے شاید کبھی نہیں کیا تھا۔ اقتدار کے روشن ایوانوں میں بیٹھنے والے ان سیاسی بازیگروں نے اندھیر نگری مچا رکھی تھی۔ وڈا سائیں جس کے آباؤ اجداد ڈاکو تھے، صورتحال کی نزاکت کو سمجھا اور روز روز پولیس کی بک بک جک جک سے تنگ آنے کے بجائے اچانک ہی اپنا رخ بدل لیا۔ اس علاقے کا وڈیرا مانک شاہ اس طرح کا MNA تھا جس طرح کا وڈا سائیں ڈاکو۔ فرق صرف یہ تھا کہ مانک شاہ کے آباؤ اجداد نے غیر ملکی حکمرانوں کے دور ہی میں ان کے ایوانوں تک اپنی روایتی مکاری اور حرام کاری کے بلبوتے پر رسائی حاصل کر لی تھی، اور ان کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے جو موجودہ دور کے سیاسی دلال اپنے آقاؤں کے لیے بھی نہ کر سکیں۔ مانک شاہ کے بڑے بوڑھے بھی کئی سالوں سے وڈا سائیں کے بڑے بوڑھوں کا تعاون حاصل کرتے آئے تھے، اور مانک شاہ نے بھی اسی روایت کو نبھایا تھا۔ اپنے سیاسی حریفوں کے گوٹھ پر حملہ کروانا، اغوا، قتل، ڈکیتی، آبرو ریزی جیسے تمام ناجائز کام وڈا سائیں ہی سے کروایا کرتا تھا۔ اس روز جب وڈا سائیں نے اچانک ہی اس سے کہا کہ وہ اپنے سر و رسوخ سے اس کا نام سرکاری فائلوں سے نکلوائے تو ایک لمحے کے لیے چونک کر مانک شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کیوں بیبا؟ اس نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ بس یوں ہی، وڈا سائیں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بیبا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ پولیس کی کیا مجال ہے جو تمہارے گوٹ کے نزدیک بھی پھٹکے؟ تمہارا نام پولیس کی فائلوں میں رہے یا نہ رہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سائیں وڈا، جب تک ہم زندہ ہیں کسی کی مجال ہے جو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، مانک شاہ نے کہا۔ وڈیرا، بات یہ ہے کہ اب میں کوئی اور چولا پہن کر تمہاری سیوا کرنا چاہتا ہوں۔ سائیں لوگ اب شہر کے کالج میں پڑھ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ساری زندگی پولیس اور اس کے درمیان بھی آنکھ مچولی ہوتی رہے۔ وڈا سائیں نے اپنی دانست میں بڑی متلل بات کی تھی، لیکن اس نے یہی سمجھا کہ اب وڈا سائیں اس کے برابر بیٹھ کر اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ساری زندگی تو اس کے بزرگ مانک شاہ کے بزرگوں کے سامنے کمیوں کی سی زندگی گزارتے رہے، اور اب وہ اس کی برابری کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے تو اس کا خون کھول اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی زبان دانتوں تلے ہی دبا لی۔ وہ اچانک بڑک کر یا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکال کر ساری زندگی کے لیے وڈا سائیں کا عذاب نہیں پال سکتا تھا۔ سیاست، حرام کاری کے ساتھ ساتھ مکاری بھی اسے نسل در نسل منتقل ہوتی آئی تھی۔ اس نے چند لمحات ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ فی الوقت وڈا سائیں کی بات مان کر آئندہ موقع ملنے پر اس کا پتہ اس کے کسی دشمن کے ہاتھوں صاف کروا دے گا۔ ٹھیک ہے بیبا، جیسے تمہاری مرضی، تم بھی سیاست کا مزہ لے لو۔ بظاہر مانک شاہ نے بڑی مکاری سے اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی، لیکن وہ اندازہ نہ کر سکا کہ جو بات اس کے دل و دماغ میں کہیں بہت دور دفن ہے، وڈا سائیں کے ذہن میں پہلے نقش ہو چکی ہے۔ وڈا سائیں کا اس خاندان سے کوئی چند ماہ و سال کا تعلق نہیں تھا، وہ سالوں سے ان وڈیروں سے منسلک تھا اور ان کی رگ رگ کو سمجھتا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ مانک شاہ ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات ہضم نہیں کر پائے گا، اور موقع ملتے ہی اپنے راستے کا کانٹا نکال باہر کرے گا۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وڈا سائیں نے کمال ہوشیاری سے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد ہی مانک شاہ کے سر پر یہ ٹائم بم چلایا تھا۔ اس نے 2-3 روز پہلے ہی لسانی پارٹی کے سربراہ اور مقامی وڈیرے سولنگی سے خفیہ ملاقات کر کے اس پر اپنا اندیہ ظاہر کیا اور اسے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ یہ ملاقات بھی وڈیرا سائیں نے یوں ہی نہیں کر لی تھی۔ اسے علم تھا کہ لسانی پارٹی کے لیے سرحد پار سے آنے والی امدادی رقم کے سلسلے میں
وڈیرا سولنگی اور وڈیرا مانک شاہ میں چل رہی چپ کلش نے دونوں کو اندرون خانہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا رکھا ہے، اور بظاہر وہ ایک ہی پارٹی میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا دوست ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو رہے تھے۔ یہی بہترین وقت تھا جس سے وڈیرا سائیں نے فائدہ اٹھایا۔ وڈیرا سولنگی وڈا سائیں کی طاقت اور وڈیرا مانک شاہ سے اس کے خصوصی تعلقات سے بخوبی آگاہ تھا، اور اسے مانک شاہ کے نزدیک کسی ایسے ہی آستین کے سانپ کی ضرورت تھی جس کو وہ ہمیشہ خطرے کی تلوار بنا کر مانک شاہ کے سر پر لٹکائے رکھے۔ بس صورت دیگر مانک شاہ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ درِ پردہ مانک شاہ کو مختلف کارنرز سے وڈا سائیں کی وڈیرا سولنگی کے ساتھ اپنی ملاقات اور اس طرف سے ملنے والی آشیرواد سے بھی آشنا کروا دیا تھا، جس کے بعد مانک شاہ کی حالت واقعی زخم خوردہ سانپ کی سی ہو رہی تھی، جو صرف تلملا سکتا تھا، کاٹ نہیں سکتا تھا۔ لسانی پارٹی کا قیام کب عمل میں آیا، اس کے روابط سرحد پار ملک کے دشمنوں سے کب استوار ہوئے، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے اس کا گہرا تعلق کیسے قائم ہوا، ان سوالات کے جوابات تو کسی کے پاس نہیں تھے۔ البتہ ایک بات سب جانتے تھے کہ وڈیرا سولنگی کی راز سے گاڑی جمتی ہے، اور آج بھی بھارتی قونصلیٹ میں اس کا نام کسی کی سفارش کے لیے حتمی سمجھا جاتا تھا۔ وڈیرا سولنگی آئے روز بین الاقوامی دوروں پر جاتا رہتا۔ اسے اس بات کا علم تو تھا کہ اس کے پیش رو کے راز سے خصوصی روابط تھے، اور سرحد پار سے اکثر بڑی بڑی رقمیں اور اسلحہ ان کے یہاں آتا رہتا تھا۔ انہیں لانے اور ادھر سے لسانی پارٹی کے ایک دو کارکنوں کو تخریب کاری کی تربیت کے لیے لے جانے والوں کو بھی وہ پہچانتا تھا، لیکن رازداری کا ایسا نظام اس کے پیش رو اور راہ کے افسران نے قائم کر دیا تھا کہ سوائے پارٹی سربراہ کے اور کسی سے ان کا براہ راست کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنے ایک ہاری کے ہاتھوں، جس کی بیٹی کے ساتھ لسانی پارٹی کے سربراہ نے اغوا کے بعد زبردستی ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، ایک روز اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس روز اچانک ہی اور بالکل خلاف توقع بدقسمت بیٹی کے باپ ہاری نے لسانی پارٹی کے سربراہ پر کلہاڑی سے حملہ کیا اور اس کے مددگاروں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گردن اڑا کر رکھ دی، جس کے فوراً بعد ہاری بھی مارا گیا۔ سربراہ کی موت کے بعد پارٹی کا صدر وڈیرا سولنگی کو بنایا گیا، جو اپنے پیش رو کے قریب ترین سمجھا جاتا تھا، اور جس کے متعلق پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو یقین تھا کہ وہ سابقہ سربراہ کے ساتھ مل کر سرحد پار سے آنے والا مال 50% تو خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے اور باقی کا 50% دوسروں تک پہنچتا تھا۔ مانک شاہ کا شمار وڈیرا سولنگی کے مخالف گروپ میں ہوتا تھا، لیکن اس کی جرت نہیں تھی کہ کبھی کھل کر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، کیونکہ سرحد پار سے فوراً ہی وارننگ مل جاتی تھی، جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ بلا چوچراں وڈیرا سولنگی کے احکامات کی تعمیل کرے، بس صورت دیگر دوسرا راستہ اپنا لے۔ اور وڈیرا مانک شاہ جانتا تھا کہ اب زندگی میں کوئی بھی دوسرا راستہ اسے صرف موت کی اشارہ تک ہی لے جائے گا۔ اگر اس کا کچھ برہم اور روب دا باقی تھا تو وہ اسی پارٹی کے دم قدم سے تھا، جس کے ٹکٹ پر وہ اسمبلی کا رکن بھی منتخب ہو چکا تھا۔ وہ اس علاقے کا واحد بلا مقابلہ منتخب ہونے والا رکن تھا، کیونکہ را نے اس کے مد مقابل کو الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے ہی بم دھماکے سے ہلاک کروا کر اس کی کامیابی کی راہ استوار کر دی تھی، جس سے اس کی کامیابی کی راہ صاف ہو گئی۔ الیکشن ملتوی ہو گیا، لیکن جب الیکشن کا اعلان ہوا تو آخری لمحات تک کسی کو اس کے خلاف کاغذات نامزدگی داخل کروانے کی ہمت نہ ہوئی، جس کی وجہ وڈا سائیں کی طرف سے متوقع مخالف امیدواروں کو جاری ہونے والی وارننگ تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔